بھی اگر تو شر کرے گا تو وہ تیرے سامنے آئے گا، تیرے سامنے آئے گا ذرے کے برابر۔ اور فرمایا صرف بات شر کی نہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ جو بھی برا کام کرے گا، کوئی بھی برائی کرے گا، وہ 7 پردوں میں چھپ کر ہی کیوں نہ کرے، وہ ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے کیوں نہ کرے، وہ سمجھے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، بڑا تیز ہوں، میں نے اس طرح گناہ کیا ہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا، کوئی اس کے اندر میں نے ایک ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں چھوڑا جسے پکڑا جاؤں۔ فرمایا نہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے، رب بیدار رہتا ہے۔ سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب کریم کو نہیں دیا جا سکتا۔ سب لوگ تیری چالاکی کی نظر ہو سکتے ہیں، تیری تیز زبانی کی نظر ہو سکتے ہیں، لیکن میں یعمل سوءا یجزا بہ، فرمایا یاد رکھ اگر تو کوئی برا عمل کرے گا تو تجھے سزا ملے گی۔ کتنی ملے گی، کہاں ملے گی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، دونوں جگہ۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا، میری 2 سال کی بیٹی تھی، میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی، کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی۔ 2 سال کی بیٹی، فرماتے میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی۔ ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، قیامت قائم ہو گئی ہے، میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا، میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا، بڑا سا سانپ بھاگنے لگا۔ فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں، ایک بزرگ نظر آئے، میں نے کہا مجھے بچانا، کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں، میں نہیں بچا سکتا۔ کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا، کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے۔ کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی، میری بیٹی دوڑتی آئی، میری گود میں بیٹھی اور اژدہے سے کہنے لگی دفع ہو جا، تم میرے ابو کو نہیں جلا سکتا۔ کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے وہ اژدہا بھاگ گیا، میری گود میں بیٹھ خواب دیکھنا، میری داڑھی سے کھیلنے لگی، کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر، شراب۔ تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کہا ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو اژدہا بن۔ تو بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے پر وہ کمزور بڑا تھا، آپ کو بچا نہیں سکا۔ ابا جی بس کر دیں، بس کر دیں، اب آپ برے کام نہ کریں، آپ توبہ کر لیں، جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی، رب آپ کے معاف کر دے گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا۔ بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں، بخشوانے، اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں، شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے، شرم کر، حیا کر۔ لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا، اس پر تو پھر تجھے حیا نہیں آتی۔ لوگ ٹیس کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے رب، گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ مذاق اڑاتے ہیں لوگ، غریب کا، کالے کا، چھوٹے قد والے مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا، علاقہ بڑا چٹیل تھا، بڑا سخت تھا، میرا ارادہ بنا کہ میں، اور لوگ مذاق پہ فخر کرتے نہیں، بعد میں آ کے سناتے نہیں میں نے یہ کیا، آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مذاق اڑائے، جو کسی کے رنگ کا، قد کا، برادری کا، غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں جا رہا تھا، رستے میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، حج کے لیے جا رہا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا، اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا، ٹھہر گیا۔ بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہے، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، ان کو بلا لاؤ، اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے۔ کہتے مجھے وہ لے آئے، بیٹھک میں سلایا، آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی، جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا، شنن ما شن،
مشکیزہ کدھر ہے مشکیزہ؟ کہاں گیا مشکیزہ؟ لا مشکیزہ، پھر کوئی مارتا ہے، پھر مشکیزہ آیا مشکیزہ، کدھر گیا مشکیزہ؟ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے، مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا، ادھر دائیں بائیں دیکھا، باہر نکلا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز، تڑپنے کی آواز، میرا دل کانپے، اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا، نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا، میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات؟ اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی، تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے، وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے، ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے۔ بڑی دعائیں کراتی ہوں، تو بھی دعا کر، اسی لیے بلایا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، قبر کا عذاب اٹھ جائے۔ تو میں نے کہا اماں اس کی غلطی کیا ہے؟ کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا، برسوں پرانی بات ہے، پتہ نہیں شیر پیچھے تھا، ڈاکو پیچھے تھے، کیا تھا، دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، پانی مل جائے پانی مل جائے، پانی دے دو۔ کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا، میرے شوہر نے مذاق کیا، کہنے لگا مشکیزے سے پی لے۔ وہ جب مشکیزے کے قریب گیا، مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا، کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا، اس کی موت ہو گئی۔ جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے۔ سالوں بیت گئے، عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ تو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا، مرنے والے سے بھی تو مذاق کرتا رہا۔ فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے، دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز لے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ باپ منتیں کر رہا ہے کہ بارات آئی ہے بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے، رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا پکایا ہے، یہ کیا لائے ہو، یہ کیا رکھا ہے، انتظام کس طرح کا کیا ہے، بیٹھنے کا سلیقہ نہیں۔ بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں، تو جاہلوں جیسے کام کر رہا۔ خدا را ڈرو، جب اتنے اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر اللہ کے غضب کو آواز ہوتی ہے، پھر رب کریم جلال میں آتا ہے، پھر بستیاں اجڑتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، میں تنگ کر دوں گا، سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا، ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو اذیت میں رہے گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دنیا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، قیامت میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں، غلطی ہو جائے تو مان جائیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رب تو پابندی نہیں لگاتا، بنی اسرائیل پر پابندی تھی، خاص جگہ پہ آئیں گے تو معافی ملے گی، جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیے کر، اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف فرما دے گا، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ احساس ندامت پیدا کریں۔ ہم لوگ جرم کرتے ہیں، پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اصرار کرتے ہیں۔ اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں، جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، کالا نقطہ، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نقطہ، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بے ایمان ہو کے مر جاتے ہیں، بے ایمان ہو۔ اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں، برے خاتمے سے۔ ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشش فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا۔ نبی پاک کی سفارش اور رب کریم کی معافی کے لیے چاہیے ایمان کی سلامتی۔ گناہ ایمان بگاڑ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھیں۔